السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں جنگ احد میں پہلے قتل کے بارے میں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر۔ جب کچھ قریش کی عورتیں نغمے گا گا کے ان کو جوش جلاتی تھی تو اس کے بعد دونوں فریقین بالکل آمنے سامنے اور قریب قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی، لیکن جیسے ہی اس نے مبارزت کی دعوت دی تو حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں مارکہ کا مرکزی ثقل اور علمبرداروں کا صفایا کہ مارکے کے مرکز میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے جب حضرت زبیر نے مشرکین کے ایک بہادر کو قتل کیا اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکزی ثقل تھا۔ بنو عبدیدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد ایک کے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن ابی الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک اور شخص ارطاطا بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن قارظ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف ابدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرجیل
بن ہاشم ابدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد تھے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لبک کا جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری و پامردی سے لڑا کہ پہلے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا مگر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اسی لیے وہ گرا ہی رہا۔ ویورز، اس کے بعد میدان جنگ کے مختلف حصوں میں اس کی کیفیت کیا تھی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدم کی۔ ان کی پیش قدمی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسنا سب کے سامنے عیاں تھا۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی سلفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل میں اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پھر پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ ایک کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں دھرم بھرم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی ایک کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پہ لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بھٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ حضرت ہندہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، ہندہ بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہندہ بنت عتبہ کو سر کے بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھار کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے
اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑے سے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے لمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ اب ویورز بات کرتے ہیں شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کے زبانی نقل کرتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہوتے تھے، لوگوں کو دھرم بھرم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا کہ ایک درخت یا پتھر کے اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔